السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں یہ 4 رکعت نماز جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ کسی مسلمان سے، کسی اہل ایمان سے اور کسی مومن سے ہرگز چھوٹنے نہ پائے۔ یقین کریں کہ یہ 4 رکعت نماز اتنی اہم ہے اور اتنے عظیم الشان اجر والی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ 4 رکعت نماز جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، کوشش یہ کریں کہ کسی مسلمان سے، کسی مومن سے یہ نماز رمضان المبارک کے اندر، بالخصوص رمضان کے آخری عشرہ میں اور پھر طاق راتوں میں تو ہرگز چھوٹنے نہ پائے۔ یہ 4 رکعت نماز اتنے بڑے اجر والی ہیں اور ان کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں اور کیا کچھ نوازتے ہیں، انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ نماز ایسی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو عظیم الشان اجر عطا فرماتے ہیں، وہیں پر اس نماز کے پڑھنے والے کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ریت کے ذرات کے برابر بھی یا ان سے بھی زیادہ آپ نے گناہ کر رکھے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ قطروں کی تعداد سے زیادہ بھی اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو یہ 4 رکعت نماز جو بندہ پڑھے گا، جو مومن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ایسی عظیم الشان نماز اور اتنا عظیم الشان اجر جس پر اللہ عطا کرنے والے ہیں، تو کیا وہ نماز ہمیں چھوڑ دینی چاہیے؟ صرف 4 رکعت ہیں لیکن انعام بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ عطا بہت کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور یقین جانیں کہ یہ جو نماز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ کوئی معمولی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی نماز ہے دوستوں جس کے بارے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے محترم چچا جان، کیا میں آپ کو ایک گراں قدر اور ایک قیمتی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور 10 خدمتیں نہ کروں؟ مراد یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کی، اس سے مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 منفعتیں عطا کریں۔ ایسا عمل ہے جس کو اگر آپ کر لیں چچا جان تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اپنے چچا کو بتا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو میں تحفہ پیش کر رہا ہوں، عطیہ پیش کر رہا ہوں اور خاص بات بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ چیز کتنی بڑی ہے اور کتنی عظیم الشان عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اپنے چچا کو بتا رہی ہے۔ تو یہ نماز ایسی ہے دوستوں، یہ 4 رکعت نفل نماز ایسی ہے کہ جو بندہ ان 4 رکعات کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 منفعتیں عطا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے 10 طرح کے گناہ معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 طرح سے جو اس نے گناہ کر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، بس آپ یہ عمل کر لیں، تو ان کے چچا نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صلاۃ التسبیح کا عمل ہے۔ تو دوستو، یہ جو تسبیح کی نماز ہے، یہ وہ 4 رکعت نماز ہے جس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم الشان اجر سے بھی نوازیں گے اور آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے چچا سے۔ اور پھر فرمایا کہ چچا جان، اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے آپ سے
تو پھر ہر جمعے کو اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اور اگر یہ بھی آپ سے ممکن نہ ہو پائے تو پھر کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ نماز آپ ضرور پڑھ لیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو نماز ہے 4 رکعات دوستوں، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور بالخصوص آخری عشرے کے اندر ہمیں ضرور پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ 10 طرح کے گناہ جو اس نماز کو پڑھنے والے کے اللہ معاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، وہ 10 گناہ ہیں کون سے جو صرف اس 4 رکعات یعنی صلاۃ التسبیح کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جو شخص یہ 4 رکعات نماز پڑھے گا تسبیح کی، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، پچھلے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے، نئے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے، پرانے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اعلانیہ جو گناہ کیے ہیں اس نے وہ بھی معاف فرما دیں گے، جو چھپ کر گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیں گے، جو غلطی سے گناہ کیے ہیں اللہ وہ بھی معاف فرما دیں گے، اور جو جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ صغیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے اور کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ روایت ابو داود میں موجود ہے دوستوں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 10 طرح کے گناہ یہ 4 رکعات نماز پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کر رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر عظیم الشان اجر اللہ تعالیٰ اس پر عطا کر رہے ہیں۔ یقین کریں کہ جو کلمات آپ صلاۃ التسبیح کی نماز میں پڑھتے ہیں وہ کلمات بذات خود بڑے عظیم ہیں، اور تیسرے کلمے کے کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ یہ 4 رکعات نماز پڑھیں گے دوستوں تو اس میں 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں گے۔ ان کلمات کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ آپ سوچیں کتنا بڑا اجر آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جنت کے اندر ہریالی ہو جائے اور سبزہ ہو جائے تو وہ ان کلمات کو لازم پکڑے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ جنت کے پودے ہیں، اور یہ کلمات میزان عمل کے اندر بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور پھر وہ نماز جو 4 رکعات آپ نے پڑھنی ہے اس میں جب ان کلمات کو آپ پڑھیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے پڑھنے پر آپ کو جو اجر عطا کرنا ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، کتنا عظیم الشان اجر اللہ عطا کریں گے، اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اگر آپ نے گناہ کر رکھے ہیں تو وہ بھی اللہ اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ آپ نے گناہ کر رکھے ہیں تو وہ بھی اس 4 رکعات نفل نماز کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو دوستو یہ 4 رکعت نماز آپ سے ہرگز چھوٹنے نہ پائے۔ رمضان المبارک کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں اور چند دن رہ گئے ہیں۔ ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو، ان دنوں کو قیمتی بنا لیں اور غفلت میں نہ پڑے رہیں۔ رمضان المبارک کی جو طاق راتیں ہیں بالخصوص ان کے اندر ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس نماز کے پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف اپنا بھلا نہیں چاہتا بلکہ اپنے مسلمان بھائی کا بھلا بھی چاہتا ہے، اس کی خیر بھی چاہتا ہے۔ تو دوستوں یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا عظیم الشان عمل ہے، اور اتنے عظیم نوافل ہیں کہ یہ ہم کو ہرگز نہیں چھوڑنے چاہیے اور ضرور پڑھنے چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے اور ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اور یہ نماز ایسی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہر مومن کو جنت میں لے جائے گی اور آخرت میں ہماری بخشش کا سبب بنے گی۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔